کیونکہ درود شریف کی فضیلت بہت آئی ہے، اور درود شریف کی ایسی ایسی فضیلتیں ہیں کہ ایک انسان اگر صحیح طریقے سے پڑھ لے یا جان لے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا، ہر لمحہ وہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت مالک بن دینار بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے ایک مرتبہ گیا، حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ کون؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے، کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے، اور دوران طواف وہ شخص، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا کعبہ شریف کا، اور دوران طواف اس کا ایک ایسا عمل تھا، حضرت مالک بن دینار فرماتے آج تک میں نے ویسا عمل کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں دیکھتا رہا کہ سبھوں کا انداز الگ ہے، اس دیوانے کا انداز الگ ہے، سبھوں کا طور طریقہ الگ ہے، اس دیوانے کا طور طریقہ الگ ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اسے پکڑا اور اسے پوچھا کہ یہ تو بتا کہ سبھوں کا طریقہ الگ ہے، تیرا طریقہ الگ کیوں ہے؟ اور تیرا جو طریقہ ہے واللہ آج تک میں نے کسی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے بتاؤ؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں وہ شخص کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتا تھا اس وقت تک اپنا ایک قدم اٹھاتا ہی نہیں تھا، یعنی پہلے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا بعد میں قدم اٹھاتا تھا۔ یہ کب؟ دوران طواف کرنے کے دوران اس طرح وہ اپنا انداز بنایا تھا، اس طرح وہ اپنا معمول بنایا تھا، اس طرح اس دیوانے کا عمل تھا کہ پہلے مصطفیٰ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا تھا اس کے بعد اپنا قدم اٹھاتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس انداز میں تم کیوں درود شریف پڑھ رہے ہو؟ یہاں تو سب کوئی دوڑتے ہوئے طواف کرتا ہے، کوئی تیزی سے چلتے چلتے طواف کر رہا ہے، کوئی تیز قدموں سے طواف کرتا ہے، مگر تو اس انداز میں طواف کر رہے ہو کہ جب تک مصطفیٰ پہ درود نہیں بھیجتے ہو تب تک اپنا قدم نہیں اٹھاتے ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ تو وہ آنے والا شخص جواب دیتا ہے کہ اگر آپ مالک بن دینار نہیں ہوتے نا تو میں اپنا راز آپ کو نہیں بتاتا، یہ راز کی بات ہے جو میں ایسا کر رہا ہوں، یہ راز کی بات ہے جو میں اس طرح عمل کر رہا ہوں، یہ راز کی بات ہے جو اس طرح میں اپنا قدم اٹھا رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اب دیر نہ کرو، اب جلدی سے بتا تو دے کہ وہ راز کیا ہے، جلدی سے بتا دے وہ کون ایسی بات ہے جس بات کو لے کر کے تم اس انداز میں عمل کر رہے ہو، تم اس انداز میں درود پڑھ رہے ہو۔ وہ آنے والا شخص جواب دیتا ہے، آنکھیں اشکبار ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، عرض کرتا ہے اے مالک بن دینار آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اے مالک بن دینار جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو اکیلے نہیں چلا تھا، میرے ساتھ میرے والد گرامی بھی چلے تھے، میرے ساتھ میرے بابا بھی چلے تھے، میرے ساتھ میرے باپ بھی چلے تھے۔ اے مالک بن دینار ہم دونوں باپ بیٹے حج کے لیے گھر سے نکلے تھے، راستے میں میرے باپ کی طبیعت خراب ہوئی، سنسان بیابان زمین میں میرے باپ کی طبیعت خراب ہوئی اور میرے باپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور صحیح ہونے کے بجائے اور میرے باپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ اب میں حیران و پریشان تھا، یہاں تو کوئی نہیں ہے، کسی انسان کا پتہ نہیں تھا، وہ سنسان بیابان زمین تھی، وہاں کسی آدمی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، یہاں میں لے کر کے جاؤں تو کدھر جاؤں، یہاں میری مدد کرے گا تو کون کرے گا؟ مالک بن دینار دیکھتے دیکھتے میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔
گیا۔ دیکھتے دیکھتے میرے باپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، دیکھتے دیکھتے میرے باپ کی روح نکل گئی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں بیٹھ کر رونے لگا کہ اب میں تنے تنہا کروں تو کیا کروں، اب یہاں پہ میں دفن کروں تو کیسے کروں۔ مالک بن دینار، ایک طرف ویران زمین اور ایک طرف میرے باپ کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ میں پریشان تھا، میں حیران و پریشان میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنے میں باپ کے چہرے کے اوپر میں نے نگاہ ڈالا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میرے باپ کا چہرہ بالکل کالا کلوٹا ہو گیا ہے، میرے باپ کا چہرہ بدصورت ہو گیا ہے۔ اب میں حیران و پریشان اور ہو گیا کہ آخر میرے باپ نے کون ایسی غلطی کی تھی، میرے والد محترم نے کون ایسا گناہ کیا تھا، میرے باپ نے کون ایسی خطا کی تھی جو مرنے کے بعد، انتقال کے بعد میرے باپ کا چہرہ بگڑ گیا، انتقال کے بعد میرے باپ کی صورت بگڑ گئی، انتقال کے بعد میرے باپ کے چہرے سے رونق ختم ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مالک بن دینار اسی حیران و پریشانی کے عالم میں میں مبتلا تھا۔ اتنے میں میں نے کیا دیکھا، ایک آنے والے آئے ہیں، چہرہ ان کا نظر نہیں آ رہا ہے، چہرے پہ پردہ ڈال کے آئے ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈال کر آئے ہیں، اور آنے والا آیا ان کا انداز الگ تھا، اور جیسے ہی قریب آئے میرے باپ کے سرہانے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنا مقدس ہاتھ میرے باپ کے چہرے پہ پھیرے ہیں۔ مالک بن دینار، اگر آپ کی جگہ کوئی اور پوچھتا تو میں نہ بتاتا، کیونکہ یہ راز کی بات ہے۔ جیسے ہی آنے والے نے میرے باپ کے چہرے پہ اپنا نورانی ہاتھ پھیرا ہے تو میرے باپ کا چہرہ اس قدر چمک گیا، اس قدر چمک رہا تھا کہ میرے باپ کے چہرے کی چمک کے سامنے چاند کی بھی چمک پھیکی پڑ رہی۔ میرے باپ کے چہرے کی چمک کے سامنے چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑنے لگی۔ اے مالک بن دینار، اس کے بعد وہ جانے لگے، وہ وہاں سے جانے لگے۔ میں نے دامن پکڑ لیا، کہا یوں ہی آپ کو جانے نہیں دوں گا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہے جس کو میرے مرے ہوئے باپ سے، میرے باپ کی لاش سے اتنی محبت کہ آپ آئے اور میرے باپ کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرے۔ آپ کو بغیر بتائے ہوئے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اتنا میں نے جیسا ہی عرض کیا، مالک بن دینار آنے والے نے جواب دیا، نوجوان گھبرا نہیں، میں کوئی اور نہیں ہوں، جس نبی کا کلمہ تیرا باپ پڑھتا تھا میں وہی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ہوں۔ اے نوجوان، مانا کہ تیرا باپ گنہگار تھا، مانا کہ تیرا باپ سیاہکار تھا، مانا کہ تیرا باپ خطاکار تھا، مگر تیرے باپ کا ایک عمل ایسا تھا تیرے باپ کے اس عمل سے میں بھی راضی ہوں اور میرا مولا بھی راضی ہے۔ تیرے باپ کا وہ عمل یہ تھا کہ اس وقت تک اپنے بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھتا۔ اس وقت سوتا نہیں تھا جب تک مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتا تھا۔ اے مالک بن دینار، اسی وقت سے میں نے ارادہ کر لیا، اب ہر لمحہ ہر گھڑی مصطفیٰ پہ درود پڑھوں گا، اب کوئی لمحہ ایک منٹ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جب موقع ملے گا میں نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر قدم پہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ یوں ہی نہیں بیٹھے بلکہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ بولتے رہے تاکہ مکمل طریقے سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس پروگرام کا مقصد حل ہو جائے۔